السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 184 83 اور 184 لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھے گئے، فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ لکھے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایامن یہ دن ہیں، معدودات گنتی کے، معدود عدد سے کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، پس جب جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، فمن پس جو ہو، کان ہو، منکم تم میں سے، مریضا بیمار، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ پس وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، ایام دن، اخر دوسرے، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے چھوڑے ہوئے روزوں کی۔ وعلی الذین اور ان لوگوں پر فرض ہے، یطیقونہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اور دوسری قرأت ہے یطوقونہ کہ جو اس کو، جن کو وہ مشکل لگتے ہیں، جن کو مشقت ہوتی ہے۔ فدیتن ان پر فدیہ ہے، طعام مسکین، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا فدیہ دینا ہوگا، ایک مسکین کے کھانے کی شکل میں۔ فمن تطوع خیرن، فمن پس جو بھی، تطوع خوشی سے نیکی کرتا ہے، خیرن کو نیکی بھلائی، فہو خیر لہ تو یہ نیکی کرنا اس کے لیے بہتر خیر کی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور یہ کہ تم روزے رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے۔ رمضان کے مہینے کے ساتھ اور اس کے ابتدا اور آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس میں اللہ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان کیا اور اس کی حکمتیں بیان کی، اور ایک روزے دار کے لیے طرح طرح کے انعامات ذکر کیے، اور اس کے روزے کے احکامات کا بیان کیا کہ نہ کہ صرف اللہ نے بندوں کو روزہ رکھنے کی شکل میں ان کو اس بات کا حکم دیا ہے اور روزہ فرض کر کے ان پر یہ انعام کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر روزے رکھنے میں کسی کو مشکل ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے بھی ان کی رہنمائی کی، ان کو جو ہے تسلی اور اطمینان دلایا کہ یہ روزے جو ہیں اس کے لیے کس قدر خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔
تو اس سے پہلے کہ ہم روزے کی تفصیلات میں جائیں، روزہ کیا ہوتا ہے، عربی میں جس کو صوم کہتے ہیں، تو صوم کا لفظی معنی کسی چیز سے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، چاہے وہ کھانا پینا اس سے رکنا ہو، یا بات چیت سے رکنا ہو، یا چلنے پھرنے سے رکنا ہو، کسی بھی چیز سے۔ حتیٰ کہ عربی میں کہا جاتا ہے فرس صائم، کہ وہ گھوڑا کہ جو چارہ کھانے سے رکا ہو، چارہ کھانا کھاتا ہو، اس کو فرس صائم ان کا نام دیتے ہیں۔ تو روزے کا معنی رک جانا، اور یہاں پر بھی ایک مسلمان اور مومن اللہ کا حکم اپناتے ہوئے کھانے پینے کی چیزوں سے اور دنیا کی بعض لذتوں سے کہ جو اس کے عام معمول میں ہوتی ہیں، ان چیزوں سے اس کا رک جانا، اس کو روزے کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر روزے کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانے پینے سے اور جماعت سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہ ہے روزہ کہ جو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور اسلام کے اہم ترین اور افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور اس کی فرضیت جو ہے دوسری ہجری میں ہوتی ہے، ہجرت کے دوسرے سال، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے روزوں کو تدریجاً فرض کیا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، اور فرض حیثیت سے تھا۔ عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عاشورہ کا روزہ مکہ میں بھی رکھتے رہے، قریش کے لوگ رکھتے تھے، اور آپ بھی رکھتے تھے، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہاں کے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے، تو آپ نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا اس دن کا روزہ رکھنے کا، اور خود بھی آپ نے روزہ رکھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں تو عاشورہ کے دن کے روزے کی اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، اور نفل کے طور پر اس کی حیثیت باقی اور جاری رہتی ہے، اور اس کی فضیلت باقی رہتی ہے۔ تو یہ ہے پہلا مرحلہ روزے کی فرضیت کا، کہ جو رمضان کے نہیں بلکہ عاشورہ کا روزہ فرض ہونا۔ اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن رمضان کے روزے بھی جب فرض ہوتے ہیں تو اس میں بھی 2 مرحلے ہیں، جس طرح کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان کا جب روزہ فرض ہوتا ہے شروع میں، تو اس میں انسان کو اختیار تھا کہ چاہے تو روزہ رکھ لے، اور چاہے تو اس روزے کی جگہ پر جو ہے ایک آدمی کا فدیہ دے دے۔ تو دونوں طرح سے اس طرح کی اس کی اجازت دی گئی تھی کہ چاہے تو روزہ رکھے، اور چاہے تو روزہ رکھنے کے بجائے اس کا فدیہ دے دے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کہ آیت نمبر 184 میں بلکہ 185 میں ہم پڑھیں گے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ اب جو بھی تم میں سے اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، مسافر نہ ہو، تو پھر اس کا روزہ رکھے۔ اللہ نے وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دینے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ پر جو ہے روزے کو ہر حالت میں فرض کردہ قرار دے دیا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو یہ روزے کی فرضیت کے حوالے سے 3 حالات، کہ پہلے عاشورہ کا روزہ تھا، اس کے بعد رمضان کے روزوں میں ہی اختیار دیا گیا تھا، جس طرح کہ ہم آیت نمبر 184 میں پڑھ رہے ہیں آج، اختیار دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ جو ہے کہ روزے کو 2 ٹوک طور پر اور حتمی طور پر اس کو فرض قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ہے روزے کی ابتدا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ایمان کی صفت سے، اور ہم پہلے ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے کان کھول کر سنو کہ اللہ باقی لوگوں کو چھوڑ کر صرف تم اہل ایمان کو مخاطب ہے،
اور تمہیں کسی چیز کا حکم دینے والا ہے یا کسی چیز سے منع کرنے والا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کو خاص طور پر مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا خاص طور پر مخاطب کیا جانا جو ہے وہ عام خطاب کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ خاص خطاب ہے، مخصوص خطاب ہے، اور خطاب بھی کس لفظ کے ساتھ ہے؟ ایمان کے لفظ کے ساتھ، کہ جس میں ایک دوسرا اور معنی ملتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو تم ایمان کے دعوے دار ہو اور مومن کہلاتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس حکم کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو اللہ حکم دے رہا ہے اس پر چلو۔ حکم کیا دیا گیا؟ کتب علیکم الصیام، کتب یکتب کس چیز کا لکھنا، اور کتبہ لکھا جانا، کہ تم پر لکھا گیا ہے، اور کس چیز کا لکھا جانا عربی میں اس کو فرض کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کہ کسی چیز کا لکھا جانا یعنی وہ فرض کی گئی ہے۔ اور اس لیے قرآن و سنت میں جہاں بھی یہ چیز آتی ہے کہ اللہ نے تم پر یہ چیز لکھی ہے، اس کو فرض کا حکم دیا جاتا ہے، یا فرض کے معنی میں اس کو سمجھا جاتا ہے۔ کتبہ لکھے گئے، لکھنے والا کون ہے؟ ہاں، وہ رب کائنات ہے، اللہ کی ذات ہے، اس نے تم پر لکھے ہیں، اس میں تم پر فرض کیے ہیں۔ کتبہ علیکم، اور علیکم کا لفظ مزید تاکید کرتا ہے کہ تم پر، یعنی ایک فریضے کی شکل میں، ایک اہم ترین اللہ کے حکم کے انداز سے، کہ تم پر یہ حکم فرض کیا گیا ہے۔ کیا حکم ہے؟ الصیام، روزے رکھنا۔ صیام، روزے رکھنا، کہ روزے کی ہم نے جو تعریف بیان کی ہے، لیکن کیا یہ روزے کی فرضیت اس امت پر ہی ہوتی ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کے معنی جیسے، کتبہ لکھے گئے، فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس جملے کے اندر حقیقت میں دو بڑی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں ہوئے، بلکہ سابقہ امتوں پر بھی فرض ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ عبادت ہے کہ جس میں سابقہ امتیں بھی یہ عبادت کرتی رہی ہیں، اور تم کو یہ بھی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون اس عبادت کو بہتر طور پر کرتا ہے، اور کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو اس جملے کے اندر پہلا معنی تو یہ کہ سابقہ امتوں کا ذکر کر کے اللہ نے مسلمانوں کو دوسری امتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائی، کہ اگر سابقہ امتیں بھی اس مہینے کا روزہ رکھتی رہی ہیں اور تم بھی رکھو، اور اللہ دیکھتا ہے پھر کہ کون آگے بڑھتا ہے، کون اس حکم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو بہتر طور پر اپناتا ہے۔ تو ایک تو اس میں کمپٹیشن کا معنی آ جاتا ہے، سابقہ امتوں کے ساتھ مقابلے کا، اور دوسرا اگر کسی کو محسوس ہو کہ روزہ تو مشکل چیز ہے، خاص طور پر گرمی کا دن ہو، لمبا دن ہو، اور آدمی کو محنت مشقت کے کام بھی کرنے پڑتے ہوں، تو کوئی شک نہیں کہ یہ روزہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکل روزہ ہے۔ تو ان حالات میں روزہ رکھنا آسان نہیں، مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی بھی دے دی کہ تم کو پہلی امت نہیں ہو کہ جن پر یہ مشکل کام جس کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے امتیں بھی یہ کام کرتی چلی گئی ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں اس کام کو کرنے والا، بلکہ میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور پہلے لوگ بھی گزرے ہیں جو یہ کام کرتے چلے گئے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے الموت مع الجماعت رحمہ، کہ مرنے کو تو مرنا ہی ہوتا ہے ہر انسان نے، لیکن اگر آدمی دوسروں کے ساتھ مر رہا ہو، اور بھی لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور موت عام پھیلی ہوئی ہے، وہاں پر کوئی اگر مر جاتا ہے تو اس کی موت نہ مرنے والے کو زیادہ مرنے کی شدت کا احساس ہوتا ہے، دنیا چھوڑنے کا زیادہ غم فکر، اور نہ ہی اس کے لواحقین کو جو ہے زیادہ اس کے مرنے پر غم ہوتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس سبھی لوگ مر رہے ہیں۔ تو کہنے کا میرا یہ مثال دینے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات چیز اگرچہ مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ چیز عام ہوتی ہے، سبھی لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے، اگرچہ مشکل ہو تو تب بھی وہ آسان محسوس ہوتی ہے۔
چاہے جائے کہ آدمی اکیلا ہی کوئی کام کرنے والا ہو اور کام میں کسی حد تک مشقت بھی ہو تو پھر اس کو اس کی مشقت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس جملے کے اندر دو بڑی حکمتیں، ایک تو سابقہ امتوں کے ساتھ مقابلے کا یعنی کہ ترغیب دلائی گئی، اور دوسرا کہ اگر تم کو روزے میں مشقت محسوس ہوتی ہے کہ تم پہلے نہیں ہو بلکہ پہلی امتیں بھی یہ کام کرتی رہی ہیں۔ اور تیسرا بلکہ ایک اور معنی بھی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر سابقہ امتوں پر بھی روزہ فرض کرتا رہا ہے اور اس امت میں بھی فرض کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے پیچھے معنی جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس روزے سے محبت اور اس روزے کے عظیم مقاصد جو حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ رب کائنات کہ جو ہر طرح کے حکمتوں کا مالک ہے اور ہر طرح کی چیزوں کو بہتر طور پر جانتا سمجھتا ہے، اگر وہ کسی چیز کو ہر امت کو اس کو حکم دیتا چلا آیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس روزے کا ایک بڑا اثر ہے، تاثیر ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ بندوں کی تربیت کے لیے، ان کے اندر تقوی نیکی پیدا کرنے کے لیے اس روزے کا حکم ہر امت کو دیتا چلا آیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ معنی ملتا ہے کہ اس روزے کی اہمیت کا اندازہ ہونا، اللہ کے ہاں اس کے مرتبہ مقام کا اندازہ ہونا۔ تو میں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تتقون، اتقی کے معنی ہوتا ہے لفظی طور پر بچ جانا، محفوظ ہو جانا، تاکہ تم بچ جاؤ کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، آخرت کے خسارے اور نقصان سے، اس چیز سے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ لفظی معنی تقوی کا، اور تقوی کا جو عام مشہور معروف معنی، اصطلاحی معنی کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ڈر خوف پیدا کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، تو یہ عام جو تقوی کا مفہوم ہے، اور یہ دونوں ہی معنی روزے کے اندر ہیں۔ روزے کے اندر دونوں ہی معنی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، اور اس روزے سے انسان کے اندر تقوی نیکی بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام جنہ، کہ روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کے معنی، ڈھال وہ ایک یعنی کہ کہہ لیجئے کہ توانما وہ چیز ہوتی تھی جو سابقہ زمانے میں سپاہی عام طور پر اپنے بازو پر باندھتا تھا، اور پھر اس پر جو بھی وار آتا، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا، وہ ڈھال کو آگے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ تو جس طرح وہ ڈھال جو ہے لڑنے والے کو تیروں تلواروں سے بچاتی ہے، ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے کہ جو روزے دار کو اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے اور گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ گناہوں سے بچے گا تو طبی طور پر آگ سے بچ گیا، تو اس لیے روزہ جو ہے ڈھال ہے کہ اس میں گناہوں سے بچت بھی ہے، اور کیا ہے، اس سے جو ہے آگ سے بچت بھی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور گناہوں سے بھی بچ جاؤ، کیونکہ روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے انسان کو، اور گناہوں سے دور رکھتا ہے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹی بات کہنا، اس پر عمل کرنا، یعنی جھوٹ کے معاملات اور غلط معاملات کرنا، ان کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا آدمی بھوکا پیاسا رہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اور یہ حدیث حقیقت میں اس بات کا انسان کو سبق دیتی ہے کہ وہ روزے دار کہ جو روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، اور سارا دن ٹی وی کی اور موبائلوں کی سکرینوں پر بدکاری، بے حیائی دیکھتے اور سنتے ہیں، آنکھوں اور کانوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کی نافرمانی کرتے، کہتے اور سوچتے چلے جاتے ہیں، انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اس روزے سے کیا ملا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں کہ بھوکا پیاسا رہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ اللہ کو ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہے،
یعنی اس طرح کا آدمی جو روزہ رکھنے کے باوجود اس روزے کے برخلاف چلتا ہے، اس کے مقاصد کے برخلاف چلتا ہے، تو اس کا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو اور کچھ کسی چیز کا فائدہ یا کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ نقصان تو ہو رہا ہے بھوکا پیاسا رہ کر، لیکن کوئی فائدہ اس کو نہیں مل رہا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ تقوی نیکی کا ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے چلے جائیں کہ روزہ جو ہے کیسے تقوی نیکی کی تربیت گاہ ہے، ایک مومن مسلمان کو کیسے جو ہے وہ تقوی نیکی کا درس دیتا ہے یا تقوی نیکی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو جب آدمی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے وہ حلال چیزیں کہ جو اس کی مرغوبات ہیں اور اس کی بلکہ دن رات کی ہر روز کی معمولات میں سے ہیں، ان چیزوں کو کھانا اور پینا اور استعمال کرنا، اور وہ لذتیں بعض دنیا کی جو حاصل کرنا اس کا ایک معمول ہوتا ہے، اللہ کا حکم اپناتے ہوئے آدمی جب ان حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے تو یقینی طور پر پھر وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو روزہ حقیقت میں ایک مومن کی تربیت ہے، کس چیز پر؟ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے پر، کہ جب انسان روزے کی حالت میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن پھر بھی نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ اللہ نے اس کھانے پینے سے روکا ہے، یہاں پر ایک تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ کس بات کی؟ وہ تربیت اور ٹریننگ اس بات کی ہے کہ جس طرح تم نے یہ حلال چیز جو اصل حلال تھی اس کو اللہ کا حکم مان کر چھوڑا ہے، تو اس سے کہیں بڑھ کر ضرورت ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو چھوڑا جائے۔ تو سب سے پہلی تربیت تو روزے کی یہاں آتی ہے کہ آدمی ہر روز، اور یہ نہیں کہ کسی ایک دن بس سال میں، بلکہ سال میں 30 دن کا اللہ تعالیٰ ایک کورس کرواتا ہے ایک مسلمان کو، کہ ہر روز فجر سے لے کر مغرب تک، سحری سے افطاری تک، لمبا دن جو بعض اوقات گرمیوں میں بعض ملکوں میں 18 20 گھنٹے تک کا دن بھی ہوتا ہے، اور اکثر ملکوں کے اندر 15-16 گھنٹے کا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اتنا لمبا دن، اور ایک دن نہیں بلکہ 29-30 دن تک مسلسل یہ کورس، جس کا مقصد کیا ہے کہ بندے کے اندر تربیت پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا کس چیز پر؟ اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنے پر، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی تربیت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی چیز ہے جو تقوی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ کا مراقبہ۔ مراقبہ کا لفظ جانتے ہوں گے، مراقبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا، ہمیشہ اللہ کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرنا کہ جیسے میں خود اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہی اصل عبادت کا سب سے بڑا اونچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، آپ میں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ ایسے عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس روزے کے اندر اللہ کا مراقبے کا بھی وہ بہت بڑی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کہ جب آدمی بعض اوقات کمرے میں اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اور کھانے یا پینے کی کوئی مرغوبات بھی ساتھ پاس پڑی ہوتی ہیں، اور سخت بھوک پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آدمی نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بندے تو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کسی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، کمرے میں آئے، گھسے، کھا پی کے منہ صاف کرے اور جا کر روزے دار بن کے بیٹھ جائے لوگوں کے ساتھ، اور ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں، یعنی کوئی فرضی بات نہیں کر رہے ہم، کہ سارا دن کھایا پیا اور اس طرح سے مزے اڑائے، اور جب افطاری کا ٹائم ہوا تو وہ منہ لٹکا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا افطاری کرنے کے لیے کہ میں بھی روزے سے ہوں۔ لیکن رب کائنات یہاں پر جانتا ہے کہ کس کا روزہ ہے کس کا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ انسان آدم کا بیٹا جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہونے کا معنی کہ اللہ نے پہلے سے فرشتوں کو بتا رکھا ہے کہ صدقہ دینے والے کا اتنا اجر لکھ دو، نماز پڑھنے والے کو اتنا اجر دے دو،
حج عمرہ کرنے والوں کا اجر اللہ نے پہلے سے فرشتوں کو بتا رکھے ہیں، لیکن روزے کا اجر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج عمرہ بھی تو اللہ کے لیے ہے۔ روزہ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ معنی ہے کہ آدمی تنہائیوں میں ہونے کے باوجود بھی، کہ جہاں پر کھا پی سکتا ہے لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کھاتا پیتا، تو یہاں پر اللہ کا ڈر، خوف، اللہ کا تقوی اور للہیت کی تربیت، وہ ایسی تربیت ہوتی ہے کہ جو کسی اور جگہ پر نہ ہوتی ہو۔ اس لیے روزے کے اندر اللہ کی عبادت کا وہ پہلو ہے کہ جو ممکن ہے کسی اور عبادت کے اندر نہ ہو۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نماز میں ہے۔ حج کرنے والے کو لاکھوں ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں حج میں حج کر رہا ہے۔ اور صدقہ خیرات دینے والے کا بھی اگر کسی اور کو پتہ چلے نہ چلے، کم از کم جس کو صدقہ خیرات زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو تو پتہ چلتا ہے نا کہ مجھے کون صدقہ دے رہا ہے، کون زکوٰۃ دے رہا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں جیسے ہم نے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو اس کے سوا یا اللہ کے سوا کوئی جاننے والا نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے، اور خصوصاً نفل روزوں کے حوالے سے کہ جب عام طور پر لوگوں کے روزے رکھنے کی روٹین نہ ہو، ان دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو عام لوگوں کی نظر میں تو یہی ہے کہ جس طرح باقی لوگ یعنی کہ روزے کی حالت میں نہیں، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اگر کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کے سامنے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں کرتا جسے پتہ چلے کہ روزے سے ہے، تو کتنے اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اس طرح سے روزے رکھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بلکہ بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، باہر کے لوگوں کو تو کیا پتہ چلنا۔ اور صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی عبادت اسی انداز سے۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو تہجد پڑھتے، اور جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ فجر سے تھوڑا دیر پہلے سو لیتے۔ اب وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے بھی سو رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ جب گھر والوں کو اٹھنے کا ٹائم ہو تو اس وقت وہ سویا ہوا ہو، تو گھر والے دیکھیں تو یہ تو سو رہا ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ رات کا کتنا لمبا حصہ قیام کر کے سویا ہے۔ تو بعد اللہ کے ایسے نیک بندے بھی گزرے ہیں کہ جن کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس قدر مخفی انداز سے ہوتی تھی کہ اور تو اور حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ وہ کتنی اور کیسی عبادت کر رہا ہے۔ تو روزے کے اندر یہ چیز بھی ہے، کیونکہ روزہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، اسے ماتا اللہ تعالیٰ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کہ جس میں روزے کے عظیم اجر کا بیان ہے۔ پہلی بات تو اجر کے محفوظ ہونے کا بیان ہے، اگر روزہ اللہ کے لیے خالص ہو کر رکھا ہے سنت کے مطابق تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا۔ اور دوسرا، اس اجر کے عظیم ہونے کی دلیل ہے کیونکہ رب کائنات جب یہ فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا، تو رب کائنات کا اجر جو ہے وہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے روزے کے حوالے سے کہ روزہ کیسے بندے کی تربیت کرتا ہے تقوی پر، ایمان پر، نیکی پر اور اللہ کے ڈر خوف پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے آدمی اپنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو اللہ کا حکم مان کر حلال چیز کو چھوڑ رہا ہے، ظاہری بات ہے وہ حرام سے بھی بچے گا۔ اور دوسری بڑی بات کہ اس میں کیا ہے، اللہ کو اپنی نگاہوں میں ہمیشہ رکھنا، تنہائیوں میں اللہ کا ڈر خوف اپنے اندر پیدا کرنا، اس بات کی تربیت ہوتی ہے۔ اور تیسری بڑی چیز تقوی کی کیا ہے کہ جس سے تقوی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان کی انسان کی رگوں میں اسی قدر دوڑ تیز ہوتی ہے جس طرح خون تیز چلتا ہے۔ جس طرح خون کی گردش تیز ہوتی ہے اسی طرح شیطان کی گردش بھی رگوں میں تیز ہو جاتی ہے۔ اور جب کھانا پینا نہ ہو، آدمی بھوکوں میں ہو، تو ظاہری بات ہے کہ خون کی گردش بھی وہ نہیں رہتی۔ اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ شیطان کے رستوں کو تنگ کرتا ہے، روزہ شیطان کے رستوں کو تنگ کرتا ہے، اور جس قدر شیطان کے رستے تنگ ہوتے ہیں اسی قدر مومن مسلمان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی
روزے کی اس نیکی کی وجہ سے ایک مومن مسلمان کو، روزے دار کو، اور بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، بلکہ رغبت دلاتا ہے۔ چنانچہ رمضان کے صرف روزے ہی نہیں ہیں، بلکہ رمضان میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، نفل نوافل بھی ہیں، رات کے تہجد کی تراویح کی نمازیں بھی ہیں، صدقے خیرات بھی ہیں، اور طرح طرح کی نیکیاں ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ روزہ جو ہے انسان کو جب اس طرح کی نیکیوں پر ابھارتا ہے اور اس طرح کی نیکیوں کا موقع اس کو ملتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس روزے کی وجہ سے انسان کے اندر اور تقویٰ نیکی پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر خوف آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ روزے سے انسان کو جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہے۔ پیاس لگے تو پتہ چلتا ہے کہ پیاس کی شدت کیسی ہوتی ہے، اور جن کو کھانا نہیں ملتا، جن کو پانی نہیں میسر ہوتا، وہ کن حالات میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہاں، روزہ اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے، اس بات کا بھی سبق دیتا ہے کہ کس طرح ایک انسان جو بھوکا پیاسا ہے، فقر و فاقے کی حالت میں ہے، وہ دنیا کی زندگی میں کس قدر مشکلات کا سامنا کیے ہوئے ہے۔ تو چنانچہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ روزہ اس کو ان بھوکوں، فقیروں، محتاجوں کے بھی یاد دلاتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سبق ہے روزے کے اندر، ایک بہت بڑا سبق ہے اوروں کی تکلیف کو، اس کو محسوس کرنے کا۔ اور اوروں کی تکلیف اسی وقت انسان کو محسوس ہوتی ہے جب اس کا خود اس طرح کی تکلیف سے واسطہ رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کو پہلے تو ذکر کیا کہ آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ فقیر اور غربت کی حالت میں تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کیا۔ تو اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اب جب تم خود یتیمی کی حالت سے گزر چکے ہو، دیکھ چکے ہو کہ یتیمی کس قدر قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے، جب تم خود فقر و فاقے کا شکار رہے ہو اور دیکھ چکے ہو کہ فقر و فاقے میں انسانوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم بھی کسی یتیم کے ساتھ کوئی سختی نہ کرو، کسی مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ روزے کا ایک اہم مقصد یا جس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس سے انسان کو دوسروں کی بھوک کا، ان کے فقر و فاقے کا، ان چیزوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ سارے مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہوتے۔ نہ تو روزے کے مقصد کو کبھی دیکھا جاتا ہے کہ میں کیوں فجر سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہوں، کیوں نعمتوں کو چھوڑا ہوا کبھی نہیں سوچا۔ اور اسی طرح کبھی اس بات کو سوچنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر میں نے جو کھانا پینا چھوڑا ہے، مجھے یہ کیا درس دے رہا ہے، مجھے اس سے کیا سبق مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، اللہ کا ڈر خوف کیسے پیدا ہوتا ہے، اور جو میں بھوک کی شدت محسوس کر رہا ہوں، ہاں، اور کوئی بھوکا بیٹھا ہو جس کو کھانا ملتا ہی نہ ہو، اس کی شدت کیا ہوگی۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ آج ہم نے عبادات کو رسم روٹین کا انداز دے دیا ہے، صرف ایک روٹین ورک کے طور پر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور مسلمان جب رمضان آتا ہے تو روزے رکھتا ہے۔ روزے رکھنے کا معنی کیا ہے کہ فجر میں صبح سحری کرتا ہے اور شام کو خوب پیٹ بھر کر افطاری کرتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ہاں روزے کا مفہوم ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں روزے کا کوئی مقصد مفہوم سامنے نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے ایک رمضان نہیں، 2 نہیں، 10، 20، 30، 40، 50 اور 60، 70 رمضان گزر جاتے ہیں کسی کی زندگی کے، اور جو اللہ تعالیٰ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ سبق پھر بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ مقصد پھر بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر حقیقت میں یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے جس پر ہمیں اور بھی مزید اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا اور اپنے آپ کو نیک بنانے کا ہم کو نسخہ بتایا ہے۔ ہم کو نسخہ بتایا ہے کہ تم یہ کام کر لو گے تو نیک بن جاؤ گے، تم یہ کام کرو گے تو متقی بن جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو نیک بن جاؤ گے، روزہ رکھو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اس کے باوجود نہیں بچتے تو کیا معنی ہے؟ روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہ چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ رمضان کے بعد گناہ، روزہ رکھ کر بھی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں،
اللہ کی طرح طرح کی نافرمانیاں اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی روزے بھی رکھے اور پھر بھی تقوی پیدا نہ ہو، پھر بھی اللہ کا ڈر خوف پیدا نہ ہو، پھر بھی نیک نہ بنے؟ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن دیتا ہے، دوائی دیتا ہے، اور پھر آپ کو اس دوائی کا اثر نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ڈاکٹر بیکار تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے مرض کیا ہے، مرض کچھ اور تھا، دوائی کسی اور چیز کی اٹھا کر دے دی، تو اس لیے آپ کا ظاہری بات ہے اس دوائی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا تو ڈاکٹر بیکار تھا، یا پھر ڈاکٹر تو بہت اچھا ہے، ماہر ہے اور معروف ہے اپنے علاج معالجے میں، لیکن اس نے جو دوائی آپ کو لکھ کر دی ہے آپ وہ صحیح دوائی حاصل نہیں کر پائے۔ ہمارے ہاں آج کل فارمیسیوں میں طرح طرح کی دوائیاں چلتی ہیں، کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، کوئی 10 نمبر، پتہ نہیں کتنے کتنے نمبر چلتے ہیں، اور ایسی ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو آدمی کھانے سے ویسے ہی ہلاک ہو جاتا ہے، بجائے اس کو اس کی شفا ملنے کے اور ستیاناش ہوتا ہے اس کا۔ تو ڈاکٹر نے اس کی صحیح ڈائگنوز کیا، اس کو تشخیص کی ہے صحیح طور پر، پتہ چلا ہے کہ یہ مرض ہے، اور اس مرض کے مطابق دوائی لکھ کر دی ہے، لیکن دوائی صحیح نہیں ملی، دوائی غلط مل گئی، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا۔ اور بعض کا ڈاکٹر بھی صحیح ہے، دوائی بھی اچھی مل گئی ہے، صحیح مل گئی ہے، لیکن مریض نے، دوائی استعمال کرنے والے نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا۔ شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے اس کو شوگر کی دوائی لکھ کر دی ہے اور اس کو منع کیا ہے میٹھی چیزیں، اس طرح کی چیزوں کو استعمال سے، لیکن شوگر کے یہ مریض دوائی بھی کھا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دل میں آیا اور جس طرح دل میں آیا ہر طرح کی مٹھائیاں اور ہر طرح کی چیزیں، میٹھی چیزیں کھا رہا ہے، دوائی کا اثر خود بخود زائل ہو رہا ہے۔ کھانسی لگی ہے، ڈاکٹر نے کھانسی کا سیرپ دیا ہے، وہ سیرپ بھی پی رہا ہے، ساتھ جو ہے کوئی کھٹی چیزیں، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی، اس کے چٹخارے بھی لے رہا ہے، اور کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ کہ دوائی کے استعمال کے ساتھ ساتھ پرہیز نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی یہ چیز ہے کہ ڈاکٹر بھی کون ہے، علاج بتانے والا بھی کون ہے، جو کائنات کا سب سے بڑھ کر حکیم ہے، کہ جو کائنات کو سب سے بہتر جانتا ہے کہ ان کا علاج کس میں ہے، اور علاج بھی اس نے وہ دیا کہ جو کو پہلی بار ہم پر تجربہ نہیں کر رہا، سابقہ امتوں پر اس کے تجربات ہوتے چلے آئے ہیں، ہر امت پر اللہ تعالیٰ اس علاج کو آزماتا رہا ہے، ان کو دیتا رہا ہے، اور ان کے علاج ہوتے رہے ہیں، تقویٰ نیکی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ کسی کو شک ہے تو صحابہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے کہ وہ صحابہ کہ جو ان روزوں سے پہلے، اس اسلام سے پہلے ڈکیتی، چوری، لوٹ مار، دنگا فساد، کفر و شرک، ہر طرح کی بدکاری، بے حیائی، ہر طرح کا یعنی کہ جو جرم ہو سکتا تھا اس ماحول معاشرے کے اندر تھا، لیکن اسلام لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہی روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے، کیا علاج ہوتا ہے؟ کہ کل کے ڈاکو چور ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے تھے، کل کے لٹیرے اپنے مال لوگوں کو پیش کرتے تھے، کل کے خون کے پیاسے، لوگوں کا خون چوسنے والے، پینے والے، اب جو ہے اوروں کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب انہی روزوں کی وجہ سے آیا، انہی نمازوں کی وجہ سے آیا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بھی دیا ہے وہ نسخہ بھی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو دیتا رہا ہے اور ان کے علاج ہوتے رہے ہیں، اس امت مسلمہ کے علاج بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اگر آج کے مسلمان کا علاج نہیں ہو رہا تو پھر اس کی وجہ یہی ہے جو آخری ہے کہ ڈاکٹر بھی صحیح ہے، دوائی بھی صحیح اس نے دے دی ہے، لیکن پیشنٹ بیمار اس کے استعمال صحیح نہیں کر رہا۔ تو یہاں پر بھی وہی حال ہے کہ روزے رکھنے کو رکھتے ہیں، طرح طرح کے ساتھ بدکاریاں، بے حیائیاں چل رہی ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے زنا ہو رہے ہیں، ہر طرح کی بدکاری، بے حیائی دیکھی سنی جا رہی ہے، جھوٹ زبان پہ چل رہے ہیں، دھوکے فراڈ ہو رہے ہیں، اور کیا کیا اس طرح کے سارے گناہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے روزے کا انسان کو کیا فائدہ ہو؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کیوں پیدا نہیں ہوتا، کیوں نیکی نہیں پیدا ہوتی، سال ہر سال کے رمضان گزارنے کے باوجود بھی کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ ہاں، تبدیلی اسی لیے نہیں آتی کہ
اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے نسخے کو صحیح استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے فرماتا اللہ تعالیٰ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اور بات بھائیو صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ اگر روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب احکامات ملتے ہیں، اللہ جب بندوں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اگر اس حکم کے مطابق بندہ نہیں چلتا، اس کے مقصد کو حاصل نہیں کر پاتا، تو پھر اس کے برعکس اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر مار پڑتی ہے، وبال آتے ہیں۔ یہ کوئی صرف کسی دنیا کے ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ نے جیسے استعمال کرنا تھا کر لیا، کیا نہیں کیا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ رب کائنات کا دیا ہوا نسخہ ہے کہ جس کا اگر استعمال نہیں کرو گے یا غلط استعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، اس کی گرفت بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی گرفت یہاں پر کیا ہے؟ کو کہے بھی میں تو روزہ رکھ کر ہر طرح کی بدکاری بے حیائی کرتا ہوں، مجھ پر تو کوئی پتھر میرے ساتھ پہ نہیں پڑا کبھی، میں تو زمین میں نہیں دھنسا، اور میں تو کسی ایسے عذاب میں مبتلا نہیں ہوا۔ ہاں اللہ کے عذاب پڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں پر، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو اس عذاب کا پتہ بھی نہیں، اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم پر کس طرح کے عذاب پڑے ہیں۔ آج مسلمانوں کی دنیا کے اندر ذلت و خواریاں، ان کی فقر و فاقہ، ان کی مسکنت کہ کافروں کے سامنے اس انداز سے ان کا ذلیل ہو جانا، اور ایک ایک لقمے کی خاطر ان کا اس قدر ذلت و خواریاں اٹھانا، ہاں یہ اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب ہے۔ ملک میں قوموں کے اندر دنگا فساد ہو، بد امنی ہو، کسی کے جان مال محفوظ نہ ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے اس امت پر۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس حکم کے مطابق لوگ چلیں، اور پھر ان کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو، اور جب بندے اس کے خلاف چلتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر مارتا ہے۔ تو بات کر رہے تھے یہاں پر اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے روزے کے مقصد کو جاننے کی، اور روزے کی حکمت کو سمجھنے کی، اور نہ کہ صرف جاننے سمجھنے کی بلکہ اس کو حاصل کرنے کی، تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے آج کی آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، کتبہ لکھے گئے، فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی نیک پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔